سکدا چھری بھی تینوں نہیں کٹ سکدی کشتی بھی تیری کنارے لگ جائے گی اگر ایک رب دی ووٹ تیرے نال ہوئے گی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ داخل ہوئے وزیر بیٹھے سے خود بیٹھا سے صحابی داخل والسلام علی من اتبع الہدا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے عیسائی سی نا والسلام علی من اتبع الہدا، یہ جملہ کہا اور گردنہ اوپر کر کے سینہ تان کے بادشاہ دے دربار دے اندر صحابہ داخل ہوئے۔ نہ کوئی رعایت، نہ مصلحت، نہ رواداری، نہ چونکے چنانچے، اس لیے کہ موحد جو ہوتا ہے وہ ماحول کے ساتھ پگھل نہیں جاتا بلکہ ماحول کو اپنے مقام میں پگھلاتا ہے۔ نال نہیں رل جاندہ۔ جدو ہے کر کے داخل ہوئے نا تو جڑے مکیوں آئے سی اسی تو انہوں پہلے نہیں گیا سی یہ گستاخ نے، یہ بے ادب نے، یہ تخریب کار نے، دہشت گرد نے، انہوں بادشاہ دے دربار چاہن دا سلیقہ طریقہ ہی نہیں پتا۔ اسی تو انہوں پہلے دن نہیں کیا سی یہ وہابی نے۔ یہ نہیں چک دے کسے دے ساتھ، وہ کدھا چکن جڑے حضور دے شاگرد نے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ عشق کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ انہیں کیا ویک اسی تو انہوں کہن دینی سی مکھن لان دی کوشش کی تھی، کون تو سمجھ گیا جدو یہ بولے نا اسی تو انہوں کہن دینی سی یہ بڑے گستاخ نے، بڑے بے ادب نے، تخریب کار نے۔ انہیں کہا خاموش، بادشاہ نے کی کیا خاموش ہو جاؤ، سارے چپ کر کے بہ گئے۔ جدو سارے چپ کر کے بہ گئے بادشاہ کہنے لگا وہ مکے جوان آ لیا، میرے 3 سوالات دا جواب دیو۔ کتنے؟ پہلا تو میرا سوال ہے کہ تسی میں نے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ حضرت جعفر حضرت علی دے بڑے بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے وہ بادشاہ اسی تے سجدہ انہوں بھی نہیں کرتے جیدہ اسی لواب بھی زمین تے نہیں گرن دیتے، جیدے بال بھی نہیں گرن دیتے، جیدے ناخن بھی نہیں گرن دیتے۔ ساڑھے مذہب اور عقیدے دے اندر بادشاہ و سجدہ اللہ دی ذات تو سوا کسے نو جائز نہیں ہے۔ سجدہ جے جائز ہوندہ اللہ دے ماں سوانو کیتا نہ کیوں صحابہ محبوب کبریانو۔ اسی تے انہوں کدی نہیں سجدہ کیتا جے دے اکھ دے اشارے اسی بچے قربان کرتے۔ تے انہوں نے سجدہ کیتا جے دے لئے اسی سارا کچھ چھڑ دیتا قربان کر دیتا۔ ساڑھے عقیدے اور مذہب ہے سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے، سجدہ غیر اللہ کو اچھا ہن میں انہوں پھیلاندہ نہیں۔ نمبر 2 نہ تسی ابائی ہو نہ عیسائی ہو، ہم سمجھ گئے، نہ باپ دادے دا دین قبول کیتا نہ میرا کیتا، آخر تہاڈا دین کی ہے مینوں بھی تے ذرا دسو، تمہارا دین کیا ہے؟ کیا وہ دنیا سے نرالا ہے جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے اعلیٰ ہے؟ حضرت جعفر کھڑے ہو گئے، ایوہ الملک، وہ بادشاہ کسی مردار کھانے
ظلم کر دے سی، زیادتی کر دے سی، کمزوراں نوں اسی مار دے سی، پتہ لے دے سی، چوریاں کر دے سی، ڈاکے مار دے، شراباں پی دے سی، زنا کر دے سی۔ بہت بدکار تھے، بت پوجتے مردار کھاتے تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے مردار کھاتے تھے، غریبوں کو ضعیفوں کو شریفوں کو ستاتے تھے۔ اے ساڈا کام سی بادشاہ ساڈے اندر ایک آن والا آیا، اسی وہ دی دیانت نو بھی جان دیں، امانت نو بھی جان دیں، وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے، سونے چاندی چ کھوٹ ہے، وہ دی زبان چ آج تک کھوٹ نہیں ویکھے۔ انہیں سانو کیا اللہ کو ایک جانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک سمجھو۔ ہم نے اس کے کہنے پر اللہ کا دامن پکڑ لیا، چوریاں چھڑ دیتیاں، بدکاریاں چھڑ دیتیاں، شراباں چھڑ دیتیاں، پتھا چھڑ دیتا۔ اے سانو کہندے نے آؤ پھر وہی کام کریے، ہن اسی وہ کام کوئی نہیں کر سکتے۔ میں مولانا نظر صاحب کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ طیبہ سے ایک صحابی چلا، مکے میں آیا، ایک عورتوں دے پیچھے لگی، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا تو وہی ہے نا جڑا میرے پیچھے روندہ ہوندا سی، میرے پیچھے پھردا رہندا ہوندا سی، تے میں تینوں ٹائم بھی نہیں دیندی سی، تے اج میں تینوں ٹائم دے رہی ہوں، آ جا، ہن تو میرے ول ویکھدا ہی نہیں۔ انہیں کہا جدوں دا رسول اللہ نو ویکھ لیا سارے نو ویکھنا چھڑ دیتے، جاؤ تیری کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے جب سے آمنہ کے لال کا دامن پکڑا ساریاں بیماریاں چھڑ دیتیاں، اللہ رسول دا سی دامن پکڑ لے، پھر کہتے ہیں آؤ ہوئی چوریاں کریے، ڈاکے ماریے۔ انہیں کیا بادشاہ کہنے لگا میرا تیسرا سوال، اور میں آ رہے اپنے اصل ٹکانے، میرا تیسرا سوال ہے، تسی کہندے ہو ساڑھے نبی تے اللہ دی طرفوں کلام اترد ہے، اس کلام دا کوئی حصہ تو انو آندہ ہے تے میں نو ذرا سنا دیو۔ چلن لگیا حضور نے، حضرت جعفر کھڑے ہو گئے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیہ۔ میں اتھے پڑھ رہے ہیں، وہ وزیران دے سامنے، بادشاہ دے سامنے پڑھ رہے ہیں، مملکت عیسائیت دے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ قرآن پڑھیا، بادشاہ رو رہے ہیں، آنسو جاری نے، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے نے، در و دیوار تے وجہ تاری ہو گیا، داڑھی تر ہو گئی، اور کہنے لگا سبحان اللہ، اے دے اندر اوہی لذت موجود ہے جڑی انجیل دے اندر ہے۔ مزہ نہیں ہے، میں نے مزہ نہیں، اس کلام دے اندر وہی لذت ہے جڑی انجیل دے اندر ہے۔ دل ہل گئے، دل ہل گئے، دل تے قرآن اثر کر گیا، ہوا دل پر اثر، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، ہوا دل پر اثر، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، کہا لا ریب اللہ کی کتابیں ایک ہیں ساری۔
اثر ہو گیا سبحان اللہ. جدوں انہیں کلام سنے تو کہنے لگا ہے اور جاؤ مکے والے واپس چلو واپس جاؤ. اور انہوں نے کی کہنے لگا مولانا نظر صاحب انہوں نے کہنے لگا تم میرے ملک میں بغیر ویزے کے رہو آج کے بعد تم سرکاری مہمان ہو روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے. چلے کتا سی مسلمانوں سے بولا مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو مجھے اپنا معینو ہم خیالو ہم نظر سمجھو. چلو معافی دیو ادھا واقعہ رہ گیا پھر کس ویلے سنوں گا میں لمبا سفر کر نہیں دیکھنا سوا ایک ہون لگا ہے 6-7 گھنٹے دا سفر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. راضی ہو ناراض ہو راضی ہو ہاتھ کھڑا کر کے دسو جڑے ناراض نے. یا اللہ بیماروں کو شفا. کوئی اور تقاضا تو نہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی مولوی نظر صاحب یہ جامع مسجد بننے والی ہے ماشاءاللہ اور یہ بن جائے گی کو انشاءاللہ. مظفر گڑھ جتوئی کوٹلہ رحم علی وہاں ایک مسجد بنی ہے ایک بندے نے بنائی ہے. اس ایک بندے نے اس مسجد پر 70 کروڑ روپے لگایا. اس کا نام ہے ڈاکٹر محمد اسماعیل. چلو اللہ ادھر بھی کوئی بھیج دے گا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانیاں دور فرما صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما ٹینشنیں دور فرما. اللہ یہ تیرے نبی کے دیوانے پروانے مستانے رات بیت چکی ہے اللہ بیٹھے ہوئے تیری محبت میں بیٹھے تیرے پیار میں بیٹھے تیرے محبوب کا ذکر سنا تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر سنا. اللہ جس طرح ان کے لیے تو نے راستے بنائے ان کے لیے بھی بنا. اللہ جس طرح تو نے حلیمہ کو غنی کر دیا ان کو بھی غنی کر دیا. اللہ جس طرح تو نے رزق کے دروازے اپنے پیاروں پہ کھولے ہوئے ان پہ بھی کھول دے. میرے اللہ جس طرح تو نے حضرت ایوب کو شفا عطا کی ہے ان بیماروں کو شفا عطا فرما. ابراہیم پہ تو نے آگ کو گلزار کیا یا اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے طرح طرح کی آگ جل رہی ہے اللہ ان آگوں کو گلزار میں تبدیل فرما دے. یا اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں نیک صالح رشتوں کے انتظام فرما. جو رشتے بن چکے ہیں اللہ ان کو آپس میں محبت الفت پیار نصیب فرما. اللہ ان جوڑوں کے اندر اسی طرح محبت پیدا کر دے جس طرح ابراہیم کو ہاجرہ کے ساتھ جس طرح شیر خدا کو فاطمہ کے ساتھ جس طرح حضور کو عائشہ کے ساتھ اس طرح پیار اور محبت عطا فرما. سب کی اولادوں کو نیک بنا نمازی بنا ماں باپ کا فرما. میرے اللہ اجڑے ہوں کو آباد فرما ناشاد کو شاد فرما عامل بالقرآن فرما پکا مسلمان فرما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے آزاد فرما. اللہ ہمارے یہ سالانہ پروگرام جو ہے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. جن حضرات نے مالی تعاون کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما. اس وقت تک جو جم کر بیٹھے ہیں یا اللہ ان کا بیٹھنا اس رنگ میں قبول کر دے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ. اللہ مودی کی قوت کو تباہ کر دے. اللہ مودی کی قوت کو ریزہ ریزہ کر دے. مودی کی قوت کو سمندر میں غرق کر دے. پاک فوج کے حوصلے بلند فرما کہ جرأت میں بہادری میں منہ توڑ جواب دینے کی یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سو رہے ہیں ہمارے پاسبان جاگ رہے ہیں اللہ وہ جاگ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. ان کے بچوں کی حفاظت فرما. چپے چپے کی حفاظت فرما. یہ ملک تیری طرف سے گفٹ ہے تیری طرف سے تحفہ ہے تیری طرف سے نعمت ہے. اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا. میرے اللہ مجھ سمیت جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اللہ مرتے وقت دنیا داروں کی محتاجگی سے
بے پردہ اور بے شرم کرنے والی مہنگی بیماریوں سے محفوظ فرما، سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد اجمعین برحمتک۔